بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں وباؤں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ فرما لیجئے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشارتوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، سچا خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 86واں حصہ ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچا خواب یعنی رویا صالحہ نبوت کے علم میں سے ایک جز ہے، لیکن اب چونکہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ انبیاء کے ذریعے سے ختم ہو چکا ہے، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو خواب کے ذریعے متنبہ فرما دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون سا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو خواب کے ذریعے جو الہام انسان کو ہوتا ہے اور اس کو حالات سے آگاہ فرمایا جاتا ہے، یہ بھی علوم نبوت کا ایک حصہ اور ایک جز ہے۔ جو خواب دیکھ کر انسان کو خوشی ہو وہ رحمان کی طرف سے دکھایا گیا خواب ہے، اسے نیک لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کیجئے۔ لیکن جو خواب دیکھ کر آپ ڈر جائیں، بہت زیادہ خوف محسوس کریں، وہ خواب شیطان کی طرف سے دکھایا گیا خواب ہے۔ ایسا خواب دیکھتے ہی کروٹ بدلیے، تعوذ پڑھیے اور سو جائیے، اور اس خواب کا ذکر دوسروں سے مت کیجئے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہوں۔ کچھ خواب ہماری سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ حقیقت میں ہمیں کوئی کام کرنا آتا ہو لیکن خواب میں وہ کام ہم سے کیا نہ جا رہا ہو، یا جو کچھ رات کو ہم چیز سوچ کر سوتے ہیں وہی چیز ہمیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یا جس چیز کے لیے ہم ڈپریس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہی چیز ہماری خواب میں آ جائے، تو یہ کچھ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ خواب ہوتے ہیں جن کی بھی شاید کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ خوابوں میں ہمیں حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، کوئی اشارہ ہمیں دیا جاتا ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے، اور جب یہ کام ہو جائے تعبیر تو ان کی تب ہی سچ ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی وبا یا بیماری اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کسی حالات سے آگاہ فرمانے کے لیے ہی دکھایا جاتا ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے بزرگ جو اپنا علم کتابوں کی شکل میں ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ہم انہی کی روشنی میں آپ تک تعبیر پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں وبا کو دیکھنا، جیسے کہ طاعون اور کرونا وائرس ابھی تک کی وبائیں رہی ہیں، اگر ان سے ملتی جلتی کوئی اور وبا بھی فیوچر میں یا مستقبل میں انسانوں کے لیے خطرے کا باعث بنے گی، تو ایسی وبا کو خواب میں دیکھنا فتنہ اور بلا پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے جسم کو وبا لگ گئی ہے، جیسے کہ طاعون لگ گیا یا یہ کرونا وائرس لگ گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی فتنے میں اور بلا میں پڑے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں وبا یعنی جسے آپ طاعون یا کرونا وائرس کہہ سکتے ہیں، اسے دیکھنا جنگ اور لڑائی کے میدان کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں کسی وبا کو دیکھنا خارش کی بھی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کو کوئی وبا لاحق ہو گئی ہے تو اس شخص کو خارش لاحق ہوگی، اور جس شخص نے دیکھا کہ اسے خواب میں خارش لاحق ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی وبا لاحق ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ شہر میں وبا پھیل گئی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا قہر نازل ہوگا، اور بعض مرتبہ اس کی تعبیر قبر یا بدعت ہوتی ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی بھی خود سے نئی چیز ایڈ کرنا، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، وہ ہوگی بدعت ہی، اور یہی چیزیں ہلاکت اور موت کی وجہ بنتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ اس کی تعبیر سفر یا بادشاہ کی طرف سے تاوان ہے۔ جس شخص نے دیکھا کہ اس کے شہر میں کوئی وبا پھیل گئی ہے تو علامت ہے کہ شہر میں لڑائی ہوگی۔ تو یہ تھی خوابوں کی کچھ تعبیر جو ہم نے تعبیر خواب کا علم رکھنے والے کے علم سے استفادہ کر کے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ اچھی باتیں شیئر بھی کر دیا کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔